تو دعا مانگنے کے فائدے کیا ہیں؟ دعا ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتی ہے. نمبر ایک، دعا مانگ رہے ہوتے تو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اجر الگ لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور پھر یا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا وہ اسی وقت مل جاتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی مصیبت ٹل جاتی ہے جو آنے والی تھی اور آپ کی اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا. بس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے، یعنی جو مصیبتیں آ گئی ہیں ان کو بھی دور کرے گی دعا، اور جو ابھی نہیں آئی اتر رہی ہیں ان کو بھی دور کر دے گی، آنے والی مشکلات کو بھی ہٹا دے گی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جل کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے، کہ کچھ بھی نہ ڈالے اس میں. ایسا نہیں ہوتا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. وہ ایسا نہیں کرتا. جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے، ضرور دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر یعنی پورے فوکسڈ طریقے سے توجہ کے ساتھ کسی چیز کا سوال کرتا ہے وہ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا ذخیرہ کر کے رکھ لے اس کے لیے اگلی دنیا میں عطا کرے، لیکن ملتا ضرور ہے. اور پھر آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی، یعنی جو مانگو گے میں دوں گا، یہ نہیں کہا تم یہ کر کے آنا پھر میں دوں گا. بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی میری بات مانا کرو، ریکمینڈیڈ ہے یہ بات، لیکن شرط نہیں ہے کہ تم نے مانی تو پھر ہی میں بھی تمہاری مانوں گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو نیک بد گناہگار حتیٰ کہ ابلیس کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے. دعا کے سبب تقدیر بدل جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے قضاء کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. نیکی کرتے جاؤ انشاءاللہ عمر بھی لمبی ہوگی اور نیکیوں کی مزید توفیق ہوگی. دعا کی وجہ سے آزمائشیں ٹل جاتی ہیں. امام غزالی کہتے ہیں بس جان لے کہ قضاء و قدر میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ آزمائشوں کو دعا کے ذریعے ٹال دیتا ہے. چنانچہ دعا آزمائشوں اور بلاؤں کو ٹالنے اور رحمت کے حصول کا سبب ہے، جیسا کہ ڈھال تیروں کو ٹالنے اور واپس لوٹانے کا سبب ہے، یعنی کہ جو شیلڈ ہے اس سے آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. اور جیسے پانی زمین سے نباتات نکالنے کا سبب ہے، یعنی آپ پودا لگاتے ہیں اس میں پانی لگاتے ہیں تو اس میں سے کچھ نکل آتا ہے. جن لوگوں کے گارڈنز ہیں وہ تو یہ تجربہ کرتے ہی ہوں گے کہ جب سمر آتی ہے اور وہ ڈالتے ہیں کچھ تو پھر اس میں سے ننھی منی کونپلیں نکلتی ہیں. لیکن اگر نہیں تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اللہ الخالق کی تخلیق کو دیکھنے کے لیے گھر میں ہی کوئی مٹی کا پاٹ رکھ لیجئے اور اس میں کوئی بیج ڈال دیجئے اور ان بیجوں کے پھوٹنے اور چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلنے کے عمل کو دیکھیے. آپ کو اللہ پہ اتنا پیار آئے گا، اتنی محبت آئے گی. یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں نا، اور اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی. تو اب امام غزالی کہتے ہیں کہ جیسے پانی زمین میں ڈالیں اور بیج سے کچھ نکلے گا، یہ پانی ڈالنا سبب ہے بیج پھوٹنے کا، ایسے ہی دعا سبب ہے خیر ملنے کا. مانگو تاکہ تمہیں ملے. بہت کچھ تو وہ ہمیں بن مانگے بھی دے رہا ہے، ہم نے وہ مانگا بھی نہیں ہوتا جو کچھ وہ ہمیں دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر تم مانگو گے تو پھر والا وہ کیوں نہیں دے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈھال تیر کو لوٹاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں، اسی طرح دعا اور آزمائش آپس میں زور آزمائی کرتے ہیں. آزمائش اوپر سے اتر رہی ہوتی ہے اور دعا نیچے سے چڑھتی ہے اور بیچ میں جا کے وہ ان کی لڑائی ہوتی ہے. دعا کہتی ہے واپس چلو، اس بندے پہ نہیں آنا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. اور آپ دیکھیں کتنی دعائیں ایسی ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ پھیر دیا، شر سے خیر کی طرف، بہتر سے بہترین کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مثال، انہوں نے مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. 2500 سال بعد دعا قبول ہوئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور انسانی تاریخ کا دھارا بدل گیا.
ابو امامہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس کام کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی آپ نے یہ جو سب کچھ کیا ہے بگننگ کہاں سے تھی؟ کہا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کیا کریں۔ معلوم نہیں ان میں سے کون آپ کی دعا کی وجہ سے کوئی ایسا خیر کا کام کر جائے جو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو دوسروں کے لیے دعائیں کرنے میں بخل سے کبھی کام نہ لیں۔ بعض اوقات کچھ کام ہم خود نہیں کر پاتے، نہ اس کے قابل ہوتے، نہ ہماری اتنی زندگی ہے، نہ اتنی سخت ہمت اور صلاحیت، لیکن ہم جب دوسروں کے لیے وہی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ذریعے وہ سارا ثواب اور خیر ہم تک واپس پہنچا دیتا ہے۔ ہم سب لوگ، انسان، باقی مخلوقات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے رحمت پاتے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اس دعا کی وجہ سے دائمی خیر اور بھلائی پا رہے ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام بہت مظلوم تھے، ان کی قوم دعوت دینے کی وجہ سے ان کو مارتی پیٹتی بھی تھی، پھر انہوں نے جب دعا کی تو وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو آخری زمانے میں ہوگی، جب طور میں آخری زمانے میں ایمان والے ان کے ساتھ محصور کر دیے جائیں گے، تو ان کی دعا کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے فتح ہوگی، یاجوج ماجوج کی تباہی ہوگی۔ ابن قیم کہتے ہیں مصیبت کو ٹالنے میں اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں دعا قوی ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ تمام دوائیوں سے زیادہ مفید ہے۔ دعا ساری دوائیوں سے زیادہ مفید ہے، یہ آزمائشوں کی دشمن ہے، دعا آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ آزمائشوں کو دور دھکیلتی ہے، ان سے زور آزمائی کرتی ہے، ان کو واقع ہونے سے روکتی ہے، جو واقع ہو چکی ہوں ان کو ختم کرتی ہے، ان کو ہلکا کر دیتی ہے، اور یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی اگر دعا آزمائش سے زیادہ طاقتور ہو تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں آزمائش نہیں ختم ہو رہی کیونکہ ہماری دعا ابھی کمزور ہے، اس کو اور سٹرونگ کریں۔ اگر آزمائش سے کمزور ہو تو آزمائش کبھی ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دعا ساری خیر اور بھلائی لے آتی ہے، جامع الخیر ہے، دعاؤں کے سبب بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بہت سے مریض ایسے ہیں جو بغیر دوا کے صرف دعا کی وجہ سے یا دم یا دل کی مضبوطی کے ساتھ اور اچھے توکل کے ساتھ شفا پا لیتے ہیں، دوا کے بغیر ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دعا سے ہم و غم دور ہوتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو غم کی دعا ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان کو دعا کی وجہ سے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اور جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا سے بندے کو غیر اللہ کی محبت اور غلامی سے آزادی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور انسان کو مناجات کی لذت ملتی ہے۔ جب انسان اپنے رب سے باتیں کرتا ہے نا تو اس کی ایک اور ہی خوشی ہوتی ہے، اور انسان کو پھر وہ چیز ملنے سے زیادہ وہ دعا کرنے میں اور سرگوشیاں کرنے میں اور اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، گویا اس کو سب کچھ مل گیا۔ سلف صالحین اس بات کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کہتے ہیں مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاجت ہوتی ہے تو میں اس سے وہ حاجت مانگتا ہوں تو اللہ میرے لیے اپنے ساتھ مناجات کرنے، اپنی معرفت اور اپنے لیے عاجزی کرنے اور اس کے سامنے خوشامد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے میں یہ پسند کرنے لگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا پوری کرنے کو ڈیلے کر دے، مؤخر کر دے، تاکہ میں یہ دعا کرنے کا لطف اٹھاتا رہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کی اہمیت کا احساس دلا دے، اور ہم واقعی اس طرح دعا مانگے جیسے دعا مانگنی چاہیے۔